نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل اور اس کا وسیع مفہوم۔ گرامی قدر، خیال رہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال، احوال اور آپ کے پاکیزہ اخلاق و عادات، خواہ ان کا تعلق طبعی اور بشری امور سے کیوں نہ ہو، سب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا ہر عمل سب حدیث کا جز ہے، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمل کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ کا قول و فعل جو کچھ بھی ہے وہ سب امت کے لیے نمونہ ہے۔ کچھ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ پر ہی موقوف نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بارہ میں اسوہ ہے۔ اسی طرح فصل، خصومات امت کی نظم و نسق اور دیگر ضروریات میں بھی اسوہ ہے۔ حتیٰ کہ خوش طبعی، ہنسی، مسکراہٹ کے انداز میں بھی قرآن کریم نے کسی ادنیٰ تفصیل کے بغیر تمام امور میں آپ کی ذات کو اسوہ کہا ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہ بھی خیال رہے کہ بعض ناواقف حقیقت حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو صرف عبادات میں اسوہ تسلیم کیا ہے، باقی حیات طیبہ کے احوال و عادات اسوہ ہونے سے خارج کر دیے ہیں، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرتی امور میں، عادات و ماحول میں عرب کے تابع تھے، وہاں کا عرف اور رواج جو تھا اس کی رعایت کرتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے کیونکہ وہاں کا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے کیونکہ وہاں کا ماحول تھا، رواج تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ امور ماحول اور رواج کے طور پر تھے، اس لیے امور مذکورہ وغیرہ کی اتباع ضروری نہیں۔ یہ بہت بڑی باعث شقاوت اور غلط فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماحول و رواج کی مخالفت کی ہے۔ ماحول تو کفر اور شرک کا تھا، ظلم و تشدد اور لوٹ مار کا تھا، زنا و بے حیائی کا رواج تھا، مشاعرے اور قمار بازی کا دورہ تھا، ننگی اور برہنہ طواف کرنے کا عام رواج تھا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کی موافقت اس جاہلیت کے طور طریق پر اپنے کو ڈالا؟ ہرگز نہیں، اسے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے اطوار اور طریقے جن کا تعلق وہ بشری اور طبعی امور سے ہو، تعلیم و تربیت اللہ رب العزت کے احکامات کے تحت ہونے کی وجہ سے قابل عمل اور مشعل راہ ہے۔ اسی وہم فاسد اور ذوم باطل کو رد کرتے ہوئے ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام امور میں اسوہ حسنہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ سعادت کی کنجی تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات میں، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اٹھنے اور کلام کرنے میں بھی عبادات کے علاوہ میں آپ کی عادات طیبہ کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسی لیے میں صرف عبادت میں منحصر نہیں کرتا، بلکہ تمام عادات و احوال میں بھی کمال اتباع اسی سے حاصل ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید اتباع کامل کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لباس اور بشری امور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فلاح کا باعث ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، فَعَلَيْكَ أَن تَلْبِسَ السَّرَاوِيلَ قَائِدًا وَتَعَمَّمَ قَائِدًا وَتَبْدَأَ بِالْيَمِينِ فِي تَنَعَّلِكَ وَتَأْكُلْ بِيَمِينِكَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس سنت کی اتباع تم پر لازم ہے کہ تم پائجامہ کو بیٹھ کر پہنو، امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھو، جوتا اولاً دائیں پیر میں پہنو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
ظاہر ہے کہ یہ عبادات کے متعلق نہیں ہے بلکہ عادات و شمائل سے متعلق ہے۔ جو لوگ آپ کی اتباع کو تمام امور میں نہیں مانتے بلکہ صرف عبادات میں محصور مانتے ہیں، وہ دراصل اس دروازے سے نفس کی آزادی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک عظیم سعادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عادات و اطوار میں سنت کا ترک سعادت عظیمہ سے محرومی کا باعث ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اسلام صرف آپ کی رسالت کی تصدیق کا نام نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کا عہد بھی نہ کریں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بلا سنت و اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام معتبر نہیں۔ اتباع کامل سے کامل مسلمان بن سکتا ہے۔ سنت اور اس کی تعریف۔ سنت لغت میں عادت کو کہتے ہیں اور شریعت میں اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً یا تقریراً منقول ہو۔ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ سنت کے مفہوم کو خلفائے راشدین تک وسیع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَسُنَّتُهُ الطَّرِيقَةُ الدِّينِيَّةُ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح حضرات خلفاء کے اقوال و افعال کو بھی سنت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ان کان مما واظب علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او الخلفاء الراشدون من بعد فسنت، یعنی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرات خلفاء راشدین نے مواظبت فرمائی ہو، یعنی سنت مؤکدہ کی صورت میں۔ سنت اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف ہیں، جو مفہوم سنت کا ہے وہی حدیث کا بھی ہے۔ علامہ عبدالحی فرنگ محلی رحمۃ اللہ علیہ ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی میں سنت کی تعریف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ان سنت تطلق علی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وسکوتہ وطریقۃ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یا سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و عادات پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تحتوی علی المراقی میں سنت کی تعریف لکھتے ہیں، ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ وہ بھی سنت ہی سے ماخوذ ہوئے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے آپ نے جو فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، تمام امور میں اخلاق و عادات میں بھی ہم اتباع سنت کے مکلف اور مامور ہیں۔ تحتاوی میں ہے، فَإِنَّ سُنَّةَ أَصْحَابِهِ أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِاتِّبَاعِهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ کے لیکچر میں سنت اور اس کی اقسام اور ترک سنت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔